آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے۔ اب میں نے پوری دنیا کا نام لیا، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج یہ مجلس سن گیا نا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ یہیں بیٹھے شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ ایک سیکٹری نے اعلان کیا نا سابق دیوبندی، تو میری ذمہ ثابت کر رہی ہے نا کہ میں سابق دیوبندی ہوں، میری شکل ہی ثابت کر رہی ہے۔ تو میرا یہ دل ہی یہی اس لیے چاہا ہے کہ برادران محترم میں نے تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں، کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا۔ میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، شیعت کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہیں، اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج پھر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے۔ میں سمجھا رہی آپ پوری توجہ سے میرا ساتھ دینا ہے، سمجھائیے۔ مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو، اور امام بھی سچا وہی ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو۔ میں مشترکہ سا مولوی اور شیعہ سنی دونوں بھائی ہیں، اتنا لمبا چوڑا ان میں فرق کوئی نہیں، فرق صرف شیعہ سنی میں نقطوں کا ہے، نقطوں کا سمجھائیے، نکات کا فرق ہے۔ اگر نہیں سمجھائی تو اس دیوار پہ لکھو لفظ شیعہ، جب لفظ شیعہ لکھو گے اس کے 5 نقطے آئیں گے، شیعہ لکھو گے تو 5 نقطے آئیں گے، اہل سنت لکھو گے تو 3 نقطے آئیں گے۔ سورہ والصفات ہے، لکھو پارہ نمبر 23، سورہ والصفات۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ لوہا پارہ نمبر 23 سورہ والصفات، سن قرآن، اللہ فرماتا وَإِنَّ مِن شِيَّعْتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پارہ نمبر 23 ہے، سورہ والصفات ہے، اللہ فرماتا وَإِنَّ مِن شِيَّعْتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اور شیعہ سنی دوستو اگر میں اس آیت کا ترجمہ نہ بھی نہ کروں تو عربی کے اندر اس آیت میں لفظ شیعہ بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے۔ لیکن میرے بھائی کہتا ہے شیعوں کے عالم، شیعوں کے ذاکر، شیعوں کے مولوی لفظ شیعہ کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، لفظ شیعہ کا معنی ہی غلط کرتے ہیں۔ لو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو۔ اور سمجھائی، ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا، پتہ وہ کیا ہے کہ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا۔ شیعہ سنی دوستو، شیعہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کے عربی لغت میں 72 معنی ہیں۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی ٹولہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار۔ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے لغوی معنی۔ شیعہ کا معنی جماعت، شیعہ کا معنی فرقہ، شیعہ کا معنی پارٹی، شیعہ کا معنی تابعدار، شیعہ کا معنی مددگار۔ یہ ہے لغوی معنی۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں المنجد سے لے کے لسان العرب تک تمام عربی لغات کی کتابوں کی میری ذمہ داری ہے۔ ہر عربی لغت والے نے لکھا ہے شیعہ کا معنی تو جماعت ہے،
شیعہ کا معنی فرقہ ہے، شیعہ کا معنی تابعدار ہے، شیعہ کا معنی مددگار ہے۔ جہاں لفظ شیعہ کی تعریف لکھی ہے، شیعہ ہوتا کون ہے، شیعہ بنتا کیسے ہے، شیعہ کہتے کسے ہیں، وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں، ہر تابعدار شیعہ نہیں، ہر مددگار شیعہ نہیں، تو شیعہ کون ہے؟ لکھتا وحد میں وہ ایک فرقہ ہے، وہ شیعہ ہے کون؟ لکھتا شیعہ وہ ہے کہ جو بعد از رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھے اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کرے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی، اہل حدیث ملا فخر الدین رازی، اہل سنت مولانا ابو لعلی مودودی، اسلامی جماعت مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سن، اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم شیعوں میں سے ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے، ذرا پتا کرتا ہے کہ واقعی حضرت ابراہیم نے علی کو اپنا پہلا امام مانا ہے؟ کہتا ہے 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ، میری طرف دیکھ رہا ہے، 3 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو، ان تینوں کو چھوڑو، ہم 11 مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاتے ہیں، سمجھائی؟ لے میں نے 23ویں پارے سے آیت پڑھی ہے نا، اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، پارہ نمبر 20 ہے، سورہ القصص ہے، پارہ نمبر 20 سورہ القصص۔ سن قرآن، اللہ فرماتا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا۔ 2 آیتیں ہوئی، تیسری آیت اللہ نے نازل کر کے بہت بڑا مسئلہ تمہارا حل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے۔ ہون بڑا مسئلہ حل ہو گیا نا، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے، ہون بولو موسیٰ کے شیعہ نے، پھر بولو موسیٰ کے شیعہ نے۔ آج 1400 سال بعد مولوی کہتا ہے یا اللہ مدد کہو، یا علی مدد نہ کہو، یہ بدعت ہے، یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ نہ کہو۔ میں کہہ رہا ہوں تم کہتے ہو نہ کہو، تمہارا اللہ 1400 سال بعد ایک قرآن میں کہہ رہا ہے نا فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے، تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا۔ جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے، کہ جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اگر مولا سے مدد مانگنا شرک ہوتا، مولا سے مدد مانگنا گناہ ہوتا، تو پھر جب موسیٰ کے شیعہ نے کہا تھا کہ یا موسیٰ ادرکنی فی سبیل اللہ، اے موسیٰ اللہ کے لیے میری مدد کو پہنچو، تو موسیٰ کا حق بنتا تھا اپنے شیعہ کو کہتا ہو میرے شیعہ مجھ سے مدد کیوں مانگتا ہے، اللہ سے مانگ۔ نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا، سمجھائی؟ نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا، تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا۔ جس کا شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتا؟ لو شیعہ سنی دوستو، 4تھی آیت میں نے ایسی قرآن سے پڑھنی ہے، اگر تم ترجمہ سمجھ گئے یا میں سمجھ آ گیا، ولائے علی کا جمپ نہ آیا، میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے، لیکن پورے دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو، چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو، چاہے کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، تمام مولویوں کو میرا چیلنج، اگر ان کے دم میں دم ہے اس آیت کا مجھے جواب دے جے، ہم مذہب بھی چھوڑ دیں گے، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے، منہ مانگا انعام بھی دیں گے۔ 4تھی آیت پڑھیں، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، پورے ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ ترجمہ سمجھنا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، قرآن میں آیت نہ ہو
تو پھر میں مجھے کو میرا چیلنج اگر ان کے دم میں دم ہے اس آیت کا مجھے جواب دے جائے، ہم مذہب بھی چھوڑ دیں گے، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے، منہ مانگا انعام بھی دیں گے۔ چوتھی آیت پڑھیں، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے۔ پورے ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ ترجمہ سمجھنا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیاطین ایہم اشد علی الرحمن عطیہ۔ اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام نافرمانوں کو، تمام اکڑہاؤں کو شیعوں سے نکال کر علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر دوبارہ میں پھر پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیاطین ایہم اشد علی الرحمن عطیہ۔ حشر کے دن ہم تمام اکڑہاؤں کو، تمام نافرمانوں کو شیعوں سے نکال کر جہنم میں پھینک دیں گے، شیعوں سے علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، شیعوں کو نہیں۔ 5ویں آیت قرآن سے پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے فی شیعہ الاولین، شیعہ ہی پہلی امت ہے۔ لوگ کتنی آتے ہوئی ہیں بولو؟ شاباش، پھر بولو کتنی؟ پھر بولو کتنی؟ اگر کسی مائی کے لال کے دم میں کوئی دم ہے، مجھے پورے قرآن سے بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کی چیز تک پورے قرآن سے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں اللہ نے کہا وَإِنَّا مِن سُنِّيِّهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّا مِن دِيوبَندِيِّهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّا مِن وَهَابِيِّهِ إِبْرَاهِيمَ۔ ایک آیت پڑھ کے تو دکھائے نا، مر جائے گا، دکھا نہیں سکتا۔ اچھا میرا دل چاہ یہ رہا ہے کہ میں مسئلہ وہ سناؤں کہ جیسے مسئلے نے مجھے شیعہ کیا تھا۔ آپ کھا گئے نا جملہ؟ سمجھا لو بے شیعہ سنی دوستو، اللہ پورے قرآن میں یہ تو فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے، لیکن یہ وعدہ نہیں کرتا ابراہیم کے سکے شیعوں میں سے ہے۔ مفسروں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے، لیکن ہے غلط۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے، میرے بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث، لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث، باب ہے شین والا۔ اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف۔ اس کے اندر لکھتا ہے جس نے لکھا ہے ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ وحید الزمان لکھتا ہے اس وقت تک اس آیت کا پتہ نہیں چل سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے کہ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے۔ اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا؟ اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا، بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں۔ پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے قرآن گواہ ہے، آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ وحید الزمان لکھتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول 5ویں آسمان پر پہنچے، وہاں 4 نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی، چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان 4 نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور میرا پورا ساتھ دینا، 4 نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب 4 نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کے لیے علیحدہ ممبر لگایا گیا، اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے۔ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک نور کا ناکہ ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے۔ نور کا ناکہ ہے، اس پر ایک نوری سوار ہے، اور سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، لکھتا ہے سوار بھی نوری سواری بھی نوری۔ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا نا یہ سوار بھی نوری ہے، اس کی سواری بھی نوری ہے، دیکھے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ یہ سوار کون ہے جس کی سواری بھی نوری ہے سوار بھی نوری ہے؟ اگر دیکھے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سوار کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی امام ہے، کوئی فرشتہ ہے؟ جب پوچھا نا کوئی نبی ہے کہ رسول ہے یا کوئی فرشتہ ہے، تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے
سے لے کے قیامت تک، اس پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، مولانا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے۔ وہی تو سوال دیکھتا ہے، جب ابراہیم نے پوچھا نا یہ سوال کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے، حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم اسے غور سے دیکھ لے، یہ سوال نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، یہ سوال میرا بھائی علی ابن ابی طالب۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا نا یہ سوار کون ہے، ابراہیم نے پوچھا سوار کون ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سوار میرا بھائی علی ہے۔ حضرت ابراہیم نے پھر دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں یہ کون ہے؟ جب کہا نا یہ کون ہے، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم یہ علی ہے، اور علی کے چہرے سے جو نور کی کرنیں نکل رہی ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں۔ لکھتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ علی کے علی اور علی کے شیعوں کا اتنا بلند مقام ہے کہ جہاں علی وہاں علی کے شیعہ، پھر لکھتا ہے ابراہیم سے رہا نہ گیا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے۔ حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، خلیل بھی تھے، جد انبیاء بھی تھے، پھر یہ دعا کیوں مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا، مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے۔ بڑا جملہ میں نے کہنا ہے، ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، خلیل بھی تھے، جد انبیاء بھی تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ چاہے دنیا میں کوئی بھی ہو جب تک علی کا شیعہ نہ بنا جنت میں جا سکتا نہیں۔ وہی تو زمان لکھتا ہے حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور دعا یہ مانگی اللہم اجعلنی من شیعت علی، اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے، مجھے علی کے شیعوں میں داخل کر لے۔ لکھتا ہے ابراہیم کی دعا کے لفظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، آواز خالق جبریل جی رب جلیل جا کے میرے محمد سے کہہ دو میں نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا ہے، وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، بے شک ابراہیم تو علی کے شیعوں سے ہے۔ 114 کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میں واجب القتل، اور مزے کی بات ہے یہ 114 کی 14 کتابیں یہ ساری میری برادری کی کتابیں ہیں، آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں، ان میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں، تیری 114 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے ہی جنت میں جائیں گے؟ نہیں، نبی نے فرمایا کلہم فی النار الا ملتم واحدہ، کہ سارے کے سارے جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ کتنے فرقے ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ کتنے؟ جنت میں کتنے جائیں گے؟ 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی ہے۔ جب شیعہ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن ثابت ہو گیا نا کہ وہ 73 فرقے ایک جیسے نہیں، اگر ہوتے نا ایک جیسے یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے، 72 جہنمی ایک فرقہ جنتی، اب ثابت ہو گیا 73واں فرقہ 72 جیسا نہیں، 72 فرقے 73 میں جیسے نہیں۔ اچھا تو ایسے نہیں سمجھے گا، مجھے بھی اللہ نے سمجھانا بتایا، یہ جو 72 ایک جیسے جا رہے ہیں نا جہنم میں، ان 72 کا سب کچھ ایک ہے۔ نہیں تو اسی بڑا ٹھیٹھ مجمع اور ٹھیٹھ مجمع، تو میں پھر اس کی شرح کرتا ہوں، یہ 72 جو ایک جیسے جا رہے ہیں نا جہنم میں، ان کا سب کچھ ایک ہے۔ کیا مقصد؟ 72 کا کلمہ شریف بھی ایک ہے، 72 کی اذان شریف بھی ایک ہے، 72 کا امام شریف بھی، امام شریف بھی، صلوات پڑھو ہم بآواز بلند، ایک فرقہ جنتی۔ ہم پوچھنا وہ جنتی کون ہے؟ رکھ چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں، کیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں، آپ کی حدیث کا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ایک فرقہ جنتی، یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ لو جیسے میں اپنی قوم کا خادم، اپنی قوم کا نوکر، اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا، میں جلال پوری دنیا میں مجھے اپنی کسی پھٹی ہوئی حدیث کتاب سے ہی اپنا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے، اپنے اور اپنے فرقے کا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے، میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا۔ نہیں تو کتنی کتابیں ہیں؟ 100، ان بول ہاں 100، تو ہاں تمہیں بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا، جس کو مناظرے کا شوق ہے میرا بالکل لحاظ نہ کرے، کاغذ قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ لکھو میرے بھائیوں کی پہلی کتاب ہے
تفسیر ابن جریر محمد بن جریر تبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملا شوکانی اہل حدیث لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے۔ پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے۔ چھٹی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ محب الدین تبری اہل سنت لکھتا ہے۔ ساتویں کتاب ہے صفائق محرقہ مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکہ کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے۔ آٹھویں کتاب ہے ارجح المطالب ملا عبید اللہ مرسری اہل سنت لکھتا ہے۔ نویں کتاب ہے کوکب دری مفتی صالح کشمی اہل سنت لکھتا ہے۔ 10ویں کتاب ہے جنابی المودت قاضی سلیمان کندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے۔ 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء ملا ابو نعیم اصفہانی اہل سنت لکھتا ہے۔ 12ویں کتاب ہے مودت فی القربہ سید علی حمدانی اہل سنت لکھتا ہے۔ 13ویں کتاب ہے فرائض السمتین علامہ حموانی اہل سنت لکھتا ہے۔ 14ویں کتاب ہے رجابہ ڈاکٹر طاہر القادری اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ بلا کے سرے عام پھانسی پر لٹکاؤ، لکھو راویوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان ابی سعید خدری ان ام سلمہ ان ابی ذر غفاری ان سلیمان الفارسی ان مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم نحن کنا عند النبی فاقبل علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیتہ ہم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت وشیتک فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ فاقبل علی حیدر کرا رہا ہے میرے مولا کا آنا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن